أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الحسين عليه الصلاة والسلام: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذلك لله. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے ایک خط اہل کوفہ کے نام لکھا اور ایک خط اہل بصرہ کے نام لکھا. اہل بصرہ کے نام جو آپ نے خط لکھا اس میں آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ کتاب اور سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور سنت کی جگہ بدعات کو رائج کیا جا رہا ہے، تو اگر تم میری اطاعت کرو تو میں تمہیں ہدایت تک لے جاؤں گا. اور اہل کوفہ کے نام جو آپ نے خط لکھا اور اس میں آپ نے امام کے بارے میں اور حجت الہی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ امام وہ ہے کہ جو کتاب الہی کے مطابق حکم کرے اور اپنے آپ کو دین کے لیے جس نے وقف کیا ہو. تو ہماری گفتگو، آج کی گفتگو اسی حوالے سے کہ اس دور میں سب سے اہم مسئلہ اور دیگر فرامین جو حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے اپنے اس قیام کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور ان بدعات کے خاتمے کے لیے نکل رہا ہوں. تو سب سے بڑی جو مشکل اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس دور میں پیدا ہو چکا تھا اور سب سے بڑا منکر جو معاشرے میں رائج ہو چکا تھا وہ امام اور حجت الہی سے لوگوں کا دور ہونا. اور عزیزان، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً اس بارے میں عرض کروں کہ حجت الہی کا قبول کرنا یہ کس قدر لازم اور ضروری ہے. اور یہ حدیث تمام منابع میں ذکر ہوئی ہے، تمام مسالک نے اس کو ذکر کیا ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. لہٰذا آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں خود امام کی معرفت لازم ہے. کیا ہمارا امام نہیں ہے؟ اور اگر امام نہیں ہے تو اس حدیث کا کیا کریں گے جو رسول گرامی اسلام نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اور اپنی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. لہٰذا ہر دور میں ایک امام کا ہونا لازم ہے اور ایک نمائندہ الہی کا ہونا لازم ہے، اس لیے کہ یہ دین الہی تا روز قیامت ہے اور ایک نمائندہ الہی کا تا روز قیامت معاشرے میں اور اس عالم میں ہونا لازم ہے تاکہ وہ دین الہی اور حدود الہی کو اقامہ کر سکے. اور یہ مکتب اہل بیت یہ افتخار رکھتا ہے کہ وہ ایک زندہ امام اور موجود امام کا قائل ہے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا، کہ اس وقت بھی حجت الہی اس زمین پر موجود ہے. البتہ اگرچہ وہ بادلوں کی اوٹ میں ہے اور پردے غیبت میں ہے، لیکن پردے غیبت میں بھی
وہ اس عالم کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان، یہ سب سے بڑا مسئلہ جو نہیں از منکر، جو سب سے بڑی نہیں معاشرے میں رائج ہو چکی تھی، وہ ایک ولی امر کی اطاعت کا نہ ہونا۔ اولاً ولی امر کی شناخت اور پہچان سے بھی لوگ وہ عاجز ہو چکے تھے، اور حجت الہی کا معاشرے میں ہونے کے باوجود وہ اس حجت الہی کی شناخت اور پہچان نہیں رکھتے تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے، اور ان کی اطاعت سے بہرہ مند نہیں تھے۔ لہذا آج کے دور میں بھی عیناً وہی چیز جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے کہ جس طرح کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ خدا کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کریں۔ تو بحث جو ہے وہ ہماری کہ ہم ولی امر کی اور ایک حجت الہی کی جو محبت رکھتے ہیں، اور اہل بیت سے جو ہم محبت رکھتے ہیں، اس محبت کا ملاک کیا ہے؟ جو دین نے اور قرآن نے اور سنت نے جو معیار قرار دیا ہے، وہ معیار کیا ہے؟ کیا ہم اس اطاعت پر اور اس محبت پر وہ باقی ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ واقعی وہی محبت ہے جو مطلوب ہے، جو انسان کو ہدایت اور وہ گمراہی سے بچا سکتی ہے اور انسان کو ہدایت تک لے جا سکتی ہے؟ کہ جناب مرحوم شہید مطہری نے ایک مستقل کتاب اس بارے میں ولاہا و ولایتہا میں اس کو تفصیلاً بحث کیا ہے، اور بطور کلی ولایت کی دو قسمیں آپ نے بیان فرمائی کہ دو قسم کی ولایت ہے، ایک ولایت شیطانی اور ایک ولایت رحمانی، ایک الہی ولایت ہے اور ایک شیطانی ولایت ہے۔ کہ شیطانی ولایت کہ جو بہت بڑی تعداد اسی شیطانی ولایت کے تحت ہے، اور قرآن کریم جس طرح فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں اور جن کا خدا سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ شیطان ان کا ولی ہے، شیطان ان کا سرپرست ہے، طاغوت ان کا سرپرست ہے۔ کہ وہ آیت الکرسی میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے سرپرست وہ شیطان ہے، طاغوت ہیں۔ یا ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیاطین وہ اپنی اولیاء کو وحی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ولایت شیطانی ہے۔ دوسری ولایت ولایت رحمانی، کہ خداوند عالم جو افراد خدا کی ولایت میں ہیں، تو ان کے بارے میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جن کا خدا ولی ہے، جو خدا کی سرپرستی میں ہیں۔ خداوند عالم جو خدا کی سرپرستی کو قبول کرتا ہے، خداوند عالم ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، ان کو ظلمات سے نکال دیتا ہے۔ جب دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اس میں صریحاً خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے تین ولی ہیں، ایک تمہارا ولی خدا ہے، دوسرا تمہارا ولی رسول خدا ہے، اور تیسرے ولی وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حالت نماز میں زکوٰۃ ادا کی۔ کہ تمام مفسرین نے جس طرح کی لکھا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ لہذا اس آیہ مبارکہ کے مطابق تین ولی ہیں، خدا تمہارا ولی ہے، رسول خدا تمہارے ولی ہیں، اور امیر المومنین تمہارے ولی ہیں۔ اور اس میں جو قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ یہ تین ولایتیں کوئی مستقل اور الگ ولایتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تین ولایتیں در واقع ایک ہی ولایت ہے جو طول میں ہے، ایک دوسرے کے طول میں ہیں۔ اور یہ تین ولایتیں اور خود آیہ کریمہ میں جو لفظ ولی آیا ہے وہ مفرد آیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، ایک ہی لفظ ولی آیا ہے۔ اور یہ قرآن کا یہ طرز تخاطب ہے اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ جہاں پر خدا کی ولایت کا حکم ہے وہاں پر لفظ ولی مفرد آیا ہے پورے قرآن میں، اور جہاں پر طاغوت اور شیاطین کی ولایت کا حکم ہے اور ذکر ہوا ہے وہاں پر جمع کا لفظ آیا ہے، اولیاء کا لفظ آیا ہے۔ لہذا یہ تین ولایتیں خدا اور اس کے رسول اور اس کے ولی یعنی امیر المومنین اور ائمہ ہدا کی ولایت
عیناً حقیقت میں وہی ولایت الہیہ ہے، وہی ولایت الہیہ ہے۔ اور صریحاً قرآن کریم نے یہ 3 ولایتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ خداوند عالم بذات خود آ کر ولایت اور سرپرستی وہ نہیں فرمائے گا۔ خداوند عالم نے اس معاشرے کی سرپرستی اور ولایت فرمائی ہے، وہ اپنے انبیاء کے ذریعے اور خاتم الانبیاء کے ذریعے، اور خاتم الانبیاء کے بعد رسول گرامی اسلام کے بعد اولیاء الہی یعنی ائمہ خدا کے ذریعے خداوند عالم اپنی ولایت کا اعمال کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے خداوند۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت عیناً وہی ولایت الہیہ ہے۔ خوب عزیزاً، یہ ولایت، یہ جو ولایت الہیہ ہے ہماری مورد باس، یہ ولایت الہیہ کہ اس ولایت الہیہ کے قبول کرنے کے اعتبار سے 4 مراحل ہیں، 4 مراحل ہیں۔ جناب مرحوم شہید مطہری کے فرماتے ہیں کہ یہ 4 مراحل میں یہ ولایت ہے، لہذا وہ دقت سے یہ ملاحظہ کیا جائے کہ کیا ہم ان 4 مراحل میں اس ولایت کو قبول کرتے ہیں تو یہ ولایت حقہ ہوگی، اور اگر ہم نے ان 3 مراحل میں ولایت الہیہ کو قبول نہ کیا تو یہ ولایت حقہ نہیں ہوگی، وہ رسول خدا کی ولایت ناقص ولایت ہوگی، وہ اہل بیت کی ولایت جس کو ہم دم بھرتے ہیں وہ ولایت ناقص ولایت ہوگی۔ کہ انشاءاللہ وہ عرض کروں گا کہ جنہوں نے اس ولایت کو قبول کیا ہے وہ کیسے افراد ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات جو ہے وہ کیسی ہیں۔ ایسا معاشرہ چاہتے تھے حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلا مرحلہ ولایت محبت، ولایت محبت یعنی رسول خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ان کی ولایت کو قبول کرنا۔ پہلا مرحلہ کہ جس طرح کہ سورہ شورى آیت نمبر 23 ارشاد خداوندی ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ میرا اجر رسالت وہ یہی ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کی جائے، اور میری اہل بیت سے وہ محبت اور مودت، اور یہ ولایت تمام مسلمان وہ اس ولایت کو قبول کرتے ہیں اور اس لیے اس ولایت رکھتے ہیں، الا کوئی شاذ و نادر کوئی افراد ہوں کہ جو اس ولایت محبت سے خالی ہوں اور اس ولایت محبت سے جو وہ خارج ہوں۔ اور تمام مکاتب نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول گرامی اسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 صفات پر اور 3 چیزوں سے اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت پر اپنے اولاد کی تربیت فرمائیں، وحب اہل بیت ہی، اور رسول گرامی اسلام کی اہل بیت کی محبت پر، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تعلیم پر اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ لہذا عزیزاً یہ محبت، یہ ولایت محبت کہ، اور یہ ولایت محبت فقط ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہو، مسلمان اس سے محبت، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ غیر مسلم بھی اہل بیت سے محبت۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے غیر مسلم کہ من جملہ آپ جردا کا ملاحظہ فرمائیں کہ مسیحی ہے اور عاشق امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین کی محبت میں وہ پوری کتاب لکھ ڈالی انہوں نے۔ اور اسی طرح آنتوا باراں کی مسیحی ہے اور وہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نقل کرتا ہے کہ قبر حسین کو باہر نہ ڈھونڈو، قبر حسین ہمارے دل میں ہے، محبت اہل بیت رکھتا ہے وہ۔ اور عزیزاً یہ محبت اہل بیت حتیٰ اگر غیر مسلم بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کا بھی اثر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ اثر سے خالی ہو، فقط محبت اس کا بھی اثر ہے۔ کہ اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام ہادی کے دور میں ایک مسیحی یوسف ابن یعقوب، کہ متوکل عباسی نے اس کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور متوکل عباسی کا دربار میں طلب کرنے کا معنی یہ ہے کہ یا قتل یا اس کو زندان میں ڈالا جائے، 2 ہی کام، یا قتل اس کو کرنا ہے یا اس کو زندان میں ڈالنا ہے۔ یہ یوسف بن یعقوب بہت پریشان ہوتا ہے، اپنے ایک ہمسایہ جو محب اہل بیت تھا اس کے پاس جاتا ہے کہ مجھے یہ مشکل پیش آئی ہے کہ اگر میں آپ کے امام حدیث کے بارے میں نظر کروں تو کیا میرے لیے یہ اثر رکھے گا؟ اس نے کہا کہ ضرور نظر کریں، انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اس نے 100 دینار کی نظر کی، امام ہادی کے بارے میں نظر کی کہ خداوند عالم مجھے اس مشکل سے نجات دے
اور میں 100 دینار امام ہادی کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں۔ نظر کرنے کے بعد یہ وہاں اپنے گھر سے چلتا ہے اور سامرا پہنچتا ہے۔ اب سامرا میں امام ہادی کے گھر کو کیسے پہچانے، کس طرح ڈھونڈے، اور اس قدر امام کو حفاظت میں رکھا گیا ہے کہ اس نے جرأت نہیں کی کہ امام کے گھر کا ایڈریس کسی سے معلوم کرے۔ کس طرح معلوم کرے کہ جس کو بھی شک و شبہ ہوتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ میں اپنی سواری کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، جہاں سواری مجھے لے کے چلی جائے۔ سواری اس کو امام ہادی کے دروازے پہ لے کے آئی۔ اس نے کہا کہ یہ پہلی علامت ہے حق ہونے کی، پہلی علامت۔ اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ ایک خادم گھر سے نکلتا ہے اور نام سے اس کو پکارا کہ یوسف ابن یعقوب تم ہو؟ کہا کہ ہاں یوسف ابن یعقوب میں ہی ہوں۔ یہ دوسری علامت، یہ میرا نام کسی کو علم نہیں ہے، اس نے مجھے نام سے پکارا۔ اور پھر اس خادم نے کہا کہ تم نے آستین میں جو 100 دینار اپنے آستین میں رکھا ہے امام ہادی کو کی نظر وہ مجھے دو۔ کہا یہ تیسری علامت۔ امام ہادی کی خدمت میں لے کر جاتا ہے اور امام نے اس سے فرمایا کہ اے یوسف ابن یعقوب، کیا ابھی وقت نہیں آن پہنچا کہ تم اسلام کو قبول کر لو اور حق کو قبول کر لو؟ عرض کرتا ہے کہ ایسے دلائل میں نے دیکھے ہیں کہ جو ہر کسی جس کے لیے بھی یہ دلیل اور یہ علامتیں نظر آئیں وہ اس کو قبول کرنا چاہے۔ امام نے فرمایا کہ تم حق کو قبول نہیں کرو گے، لیکن تمہاری اولاد میں سے ایک فرزند وہ مسلمان ہوگا اور ہمارے حقیقی ماننے والوں میں سے ہوگا۔ اثر کیا، متوکل کے پاس جاتا ہے، متوکل نے اس کو آزاد کیا اور اس سے کوئی سروکار نہیں۔ حتیٰ غیر مسلم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ اثر رکھتی ہے۔ یہ عزیزاً ولایت کا پہلا مرحلہ ہے، ولایت محبت، اہل بیت سے محبت۔ دوسرا مرحلہ ولایت کا ولایت مرجعیت، اور یہ توجہ سے آپ ملاحظہ فرمائیے گا، ولایت مرجعیت یعنی کہ مرجعیت دینی و علمی، کہ ہم قائل ہوں کہ ائمہ ہدا سے محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ علمی اور دینی لحاظ سے ائمہ سب سے برتر ہیں، اور لہذا مجھے اپنے دین کو وہ اہل بیت سے لینا چاہیے، میں اپنا دین اہل بیت سے لوں۔ اور عزیزاً یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ بات جب وہ مفصل ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کو کسی اور موقع پہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم نے بطور واضح بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم مبین، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور یہ امام ایک مارک ہوگا، اور جو اس شخص کے دینی اور غیر دینی ہونے کو مشخص کرتا ہے، یہ امام۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہر شخص کو اس کے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رسول گرامی اسلام اپنی زندگی میں نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، لیکن رسول گرامی اسلام کی رحلت کے بعد اب امام کون ہے کہ جس کا ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہذا انسان اپنے دین کو اور تدین کو اپنے اس امام کے پیچھے اپنے تدین کو وہ اس نے قبول کیا اور اپنی دینداری کو اس نے جاری رکھا ہے۔ یہ نہایت اہم مسئلہ ہے۔ لہذا ہم اپنے دین کو مرجعیت دینی اور ولایت مرجعیت یعنی ہم اپنے دین کو رسول خدا کے بعد اہل بیت سے لیں گے، یہ مرجعیت دینی۔ اور اس کا ادراک اور اس کا اعتراف حتیٰ دشمنوں نے بھی کیا ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ منصور دوانیکی کہ راوی کہتا ہے، شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نہایت پریشان ہے اور پریشانی کے عالم میں وہ چل رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے،
تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا ھذا الشجاع المعترف فی حلقی من اعلم الناس فی زمانہم، امام صادق طرف اشارہ کر کے کہا یہ جوان صلی اللہ علیہ محمد، کہا کہ یہ جوان جو میرے گلے کی ہڈی بن گیا ہے یہ اپنے زمان کے سب سے زیادہ دین میں علم رکھتا ہے اور سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ اعتراف کیا ہے، اور اس قسم کے اعترافات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جناب ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 میں وہ امیر المومنین کی عالمیت پہ اعتراف کرتا ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ ان کی عالمیت اور افضلیت میں فرماتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی تردید نہیں ہے۔ یہ عزیزاً دوسری ولایت، تیسری ولایت زعامت، ولایت زعامت یعنی اس سے مراد یہ کہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہو اور یہ کہے کہ رسول خدا کے بعد امام معصوم اس معاشرے پر حق کے حکومت رکھتا ہے، اور سیاسی لحاظ سے معاشرے کو چلانے اور زعامت کے لیے سب سے زیادہ شائستہ وہ امام معصوم ہے، یعنی ہم پر حق کے حکومت وہ امام کو ہے، امام معصوم کو ہم پر حق کے حکومت جو ہے وہ ہے۔ لہذا یہاں سے عزیزاً یہ راستے کچھ جدا ہوتے ہیں۔ جناب ابو ابن حدید معتزلی وہ اس ولایت کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہ، کہ ہم اس ولایت کو، ولایت زعامت کو ہم قبول نہیں کرتے۔ اصلاً مصلحت نہیں تھی امیر المؤمنین وہ حق کی حکومت، ان کو حکومت دی جاتی، لیکن ہم اپنے عقیدے کے مطابق حق حکومت وہ معصوم کے لیے قائل ہیں، اور یہ حق حکومت خداوند عالم نے جس طرح کہ رسول گرامی اسلام نے وہ اعلان فرمایا کہ، اور سورہ نساء کے آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ ولی امر جو ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہ عزیزاً تیسری ولایت۔ چوتھی ولایت تصرف، ولایت تصرف کہ شہید مطاری فرماتے ہیں کہ چوتھی ولایت یہ ہے کہ ولایت حاکمیت بر قلوب، دلوں پر حاکمیت، امام رسول خدا اور رسول خدا کے بعد ائمہ ہدا وہ ہمارے وجود پر اور ہمارے قلوب پر حق اولویت رکھتے ہیں اور حق تصرف رکھتے ہیں، اور یہ سب سے بالا ترین اور افضل ترین ولایت، تب آخری مرحلہ وہ ولایت تصرف ہے۔ ولایت تصرف، امام کو ہمارے وجود پر حق حکومت ہے، حق تصرف کا حق حاصل ہے۔ عزیزاً اس چوتھی ولایت تک پہنچنا ہے۔ ولایت محبت وہ مؤثر ہے، کافی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ ولایت مرجعیت وہ بھی لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو اہل بیت سے لیں۔ ولایت زعامت بھی اور ولایت تصرف بھی، یہ چوتھی ولایت۔ اہل بیت کے ماننے والے ان چار ولایتوں کے حامل ہوں کہ معصوم کے سامنے مطلق سر تسلیم خم کریں۔ شیعہ واقعی کی صفات، وقت ہوا تو میں عرض کروں گا کہ شیعہ واقعی کی صفات کیا ہیں کہ جو ان چار ولایت کو قبول کرتا ہو، کہ اس کی آپ مثال ملاحظہ فرمائے، اور اکثر وہ واقعہ آپ سنتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کہ مامون رقی نقل کرتے ہیں کہ میں امام صادق کی خدمت میں حاضر تھا کہ سہل بن حسن خراسانی، خراسان سے سہل بن حسن امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور احوال کرسی کے بعد امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے، حکومت کے خلاف آپ قیام کیوں نہیں کرتے، آپ قیام کریں۔ خراسان میں 1,00,000 افراد وہ تیار اور آمادہ ہیں اور شمشیر بکف ہیں اور آپ کی نصرت اور حمایت کے لیے آمادہ ہے۔ امام نے فرمایا 1,00,000، کہا یا ابن رسول اللہ 2,00,000، امام نے فرمایا 2,00,000، عرض کی یا ابن رسول اللہ 3,00,000، بڑھتا گیا حتیٰ کہا پوری آدھی دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ امام نے کہا صبر کرو۔ امام نے خادم سے کہا کہ تنور میں آگ جلاؤ۔ جب آگ کے شعلے بھڑکنا شروع ہوئے، امام نے اس سہل بن حسن سے فرمایا کہ جاؤ اس تنور میں چھلانگ مارو۔
کرتے یبنا رسول اللہ مجھے زندہ زندہ آتش میں نہ جلائیں اور میری تقصیر سے اور میرے گناہ سے آپ وہ میری تقصیر کو معاف فرمائیں. امام نے کہا کہ میں نے معاف کیا, بیٹھو. کہ اتنے میں ہارون مکی ہاتھ میں جوتے ہاتھ میں ہیں, امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. سلام کیا, السلام علیکم ابن رسول اللہ. امام نے جواب دیا اور فرمایا ہارون مکی جاؤ اس تنور میں چھلانگ مارو. اس نے امام سے یہ نہیں کہا کہ ابن رسول اللہ مجھے کچھ آرام کر لینے دیں, نہ فرمایا جو ہی امام نے فرمایا کہ جاؤ اس تنور میں چھلانگ مارو, اس نے فوراً امام کے حکم کی تعمیل کی اور جا کر تنور میں چھلانگ ماری. امام نے اس تنور کے اوپر اس کا ڈھکن اوپر دیا اور پھر خراسانی کے ساتھ گفتگو میں محو ہو گئے. کچھ دیر کے بعد آپ نے خراسانی سے فرمایا کہ جاؤ تنور میں دیکھو ہارون مکی کا ذرا پتہ کرو. جب اس نے دیکھا ہارون مکی وہ تنور میں دو زانو بیٹھا اور ذکر خدا کر رہا ہے. امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ خراسان میں اس جیسے کتنے لوگ ہیں. عرض کرتے ابن رسول اللہ کہ اس جیسے وہ خراسان میں واللہ کہ اس جیسے ایک بھی نہیں ہے خراسان میں, اس جیسا ایک بھی نہیں. امام نے قسم کھائی, فرمایا واللہ اگر 5 افراد اس جیسے مجھے مل جائیں میں قیام کر لوں, میں قیام کروں. عزیزہ تشیع یعنی امام کے مطیع امام کو, امام کے حکم کے سامنے چوچرا نہ کرے, سر تسلیم خم کرے امام کے سامنے, سر تسلیم خم کرے. اس جیسے کتنے لوگ ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امام کے حکم کے سامنے اس قدر مطیع ہوں. عزیزاً جو محب اہل بیت ہیں ان کے ملاحظہ فرمائیں. حدیث میں میں اپنی طرف سے کم بولتا ہوں, حدیث میں ملاحظہ فرمائیں محبین کی جو اقسام امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ نے جو آپ نے بیان فرمائی. فرمایا کہ ہمارے محبین کی 3 قسمیں ہیں, ہمارے محبین کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ظاہر میں, طبقۃ احبونا فی العلانیۃ ولم یحبونا فی السر, جو ظاہر میں ہم سے محبت رکھتے ہیں باطن میں ہم سے محبت نہیں رکھتے. جو فقط ظاہر میں ہم سے محبت رکھتے ہیں, ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں ظاہر میں, لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو اس صورت میں وہ ہمارے ہمراہ نہیں ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں ماکل جس نے خیانت کی اور جو ابن زیاد کا جاسوس تھا, اس نے وہ محبوں والا حلیہ اختیار کیا, کچھ پیسے اپنے ہمراہ لیے جو اسی نے دیے تھے ابن زیاد نے, اور جناب مسلم کہ جب کوفہ میں آئے جناب مسلم کی مخبری کرنے کے لیے اس نے یہ حلیہ اختیار کیا, محبت کا اظہار کیا اور ابن اوسجہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں فلاں دور سے آیا ہوں اور میرے پاس کچھ مال ہے, میں جناب مسلم سے ایک تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں اور یہ مال بھی ان کی خدمت میں پیش کروں. ابن اوسجہ نے اعتبار کیا, ظاہر پہ اعتبار کیا. اعتبار کرنے کی صورت میں جناب مسلم کی خدمت میں لے گئے, اس نے ظاہر میں بیعت بھی کی, ہر روز آتا ہے اور تمام حالات سے جب وہ آگاہ ہو جاتا ہے تو بعد میں اس نے جب وہ مخبری کی, ظاہر میں محبت کا اظہار جو وہ کرنے والے ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ واقعات کو ذکر کروں. سفیان ثوری بھی جو ہے اسی طرح ظاہر میں وہ امام صادق کی محبت کا اظہار کرتا ہے, لیکن وہ باطن میں امام کی محبت جو ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہے. کہ یہ سفیان ثوری امام کہیں جانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں, مرکب تیار ہے, سفیان ثوری پہنچتا ہے اپنے ایک دوست کے ہمراہ اور عرض کرتے ہیں ابن رسول اللہ, رسول گرامی اسلام نے مسجد خیف آپ ملاحظہ کیا آپ نے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے کہ وہاں پڑھی جائے اگر موقع ملے. اور تو مسجد خیف میں رسول گرامی اسلام نے حدیث بیان فرمائی تھی اور اس میں 3 چیزیں بیان کی تھی. ابن رسول اللہ وہ میں بھول گیا ہوں, آپ مجھے بیان فرمائے. امام نے فرمایا میں نے کہیں جانا ہے, کبھی کسی اور فرصت میں آنا, نہ ابن رسول اللہ ابھی آپ بیان کریں. امام نے فرمایا کاغذ قلم ہے, کہا کہ لکھو. کہ امام نے فرمایا کہ میرے جد نے فرمایا پہلی نصیحت جو کی اخلاص العمل للہ,
خدا کے لیے تمہارا عمل خدا کے لیے خالص ہو، تمہارا کام خدا کے لیے ہو، کہ اخلاص العمل للہ، خدا کے لیے آپ کا عمل انجام دیں اور مخلص ہوں اس میں۔ دوسرا والنصیحۃ لائمۃ المسلمین، اور اپنی امام کے خیر خواہ رہو، اپنی امام کے خیر خواہ رہو۔ اور تیسری قسم واللزوم لجماعتہم، کہ مسلمانوں کی جماعت کو نہ توڑیں اور مسلمانوں کے ہمراہ رہیں۔ اس نے یہ حدیث لکھی اور واپس آیا، اس کے دوست نے کہا کہ سمجھتے ہو کہ یہ امام نے کیا کہا؟ کہا کہ نہیں، کہا امام نے در واقع تمہیں فرمایا ہے کہ 3 خصوصیات جو مومن میں ہونی چاہیے وہ تمہارے اندر نہیں ہیں، نہیں ہے تمہارے اندر۔ کہا اچھا یہ کہا ہے، فوراً اس حدیث کے کاغذ کو پھاڑا اور دور پھینک دیا۔ اہل بیت سے محبت ظاہری محبت، باطنی اہل بیت سے وہ محبت نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم عزیزان۔ دوسری قسم جو امام نے فرمائی کہ فرمایا طبقۃ یحبون فی السر ولم یحبون فی العلانیہ، کچھ لوگ ہیں کہ جو باطن میں ہم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہماری محبت ان کے دل میں ہے باطن میں، لیکن ولم یحبون فی العلانیہ، ظاہر میں ہماری محبت کا دم نہیں بھرتے، ظاہر میں ہماری محبت۔ الصوامون بالنہار القوامون باللیل، وہ دن میں روزہ دار ہیں، رات میں شب زندہ دار ہیں، اور ان کے چہروں پر وہ سجود اور سجدوں کے نشان ہیں، لیکن وہ ہماری ظاہر میں ہمارے ہمراہ نہیں ہیں۔ اور تاریخ میں بہت سارے افراد جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ یہ علقمہ بن قیس، یہ اس قدر خوبصورت قرآن پڑھتا تھا کہ جناب عبداللہ ابن مسعود ان کی تلاوت سن کر مجذوب ہو جاتے تھے، اس قدر خوبصورت قرآن پڑھتا تھا، اور پوری زندگی عبادت میں گزاری۔ لیکن جب اس کو اطلاع ملی 61 ہجری میں حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی اطلاع ملی، یہ تس مس نہیں ہوا، کوئی عکس العمل اس نے ظاہر نہیں کیا، کوئی ظاہر نہیں کہ آیا یہ کوئی اچھا عمل ہوا، برا عمل ہوا، آیا یہ ظلم کے ساتھ شہید کیا امام کو، نہ کوئی عکس العمل نہیں، گویا اصل میں کچھ اس عالم میں کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ موجود تھے۔ عزیزاً تیسری قسم فرمایا امام صادق نے فرمایا طبقۃ یحبون طبقۃ یحبون فی السر والعلانیہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہر اور باطن میں ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، جو ظاہر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور باطن میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عزیزاً یہ محبت جو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی رسول خدا اور اہل بیت ان کی ولایت کے قائل ہوں، خدا اور رسول و اہل بیت کی ولایت کے ظاہر میں بھی قائل ہوں، باطن میں بھی قائل ہوں، اور ان ولایت کے بھی ان 4 مراحل میں چوتھے مرحلے تک ان کی ولایت ہو، فقط ولایت محبت کی حد تک نہ ہو، بلکہ ان 4 مراحل میں ولایت کی اس ولایت اور اس مرتبے پر ولایت کے اس مرتبے کو قبول کرتے ہوں، اس مرتبے پر فائز ہوں۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہر اور باطن میں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خود یہ حدیث حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے کہ ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال خرج الحسین ابن علی ان علی اصحابہ، کہ امام حسین اپنے اصحاب پر وارد ہوئے، فقال ایھا الناس ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، فرمایا کہ خداوند عالم نے لوگوں کو خلق کیا، انسانوں کو خلق کیا تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب معرفت حاصل کریں گے پھر وہ خدا کی بندگی کریں گے، پہلے معرفت خدا پھر بندگی خدا۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سَوَاهُ، اور جب وہ خدا کی بندگی کریں گے پھر خدا کے علاوہ کسی طاغوت کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی طاغوت کی بندگی نہیں کریں گے۔ معرفت کے بعد عبادت جب خدا کی عبادت آئے گی تو پھر وہ کسی طاغوت کی عبادت میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ فقال له رجل یبن رسول اللہ بأبی انت وأمی، کہ شخص کھڑا ہوتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فما معرفت اللہ، خدا کی معرفت ہے کیا؟ اور یہ قابل توجہ مسئلہ ہے، مطلب ہے کہ جس کو میں نے ابتدا میں ذکر کیا حضرت ابا عبداللہ، جو آپ نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا ہے، اور امام اور حجت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ امام اور حجت کو پہچانو،
فرمایا عرض کیا کہ فما معرفت اللہ، یہ معرفت خدا ہے کیا؟ قال معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، کہ حدیث جو ہے وہ علل الشرائع میں بھی ہے، بہار میں بھی یہ حدیث ہے کہ معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے یعنی خدا کی معرفت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہو کہ وہ امام کی جس کی اطاعت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھے۔ اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہوگی، اصل خدا کی معرفت نہیں ہے، خدا کی معرفت نہیں ہے۔ لہذا یہ مسئلہ جو ہے وہ معرفت امام اور پھر اطاعت امام، اور معرفت فقط جو ہے وہ صرف نام لینے اور اس کو قبول کر لینے اور فقط محبت کے اظہار کر لینے کا نام نہیں ہے۔ معرفت یعنی انسان مطیع امام ہو، اس اطاعت کے اس ولایت کے چوتھے مرحلے پر فائز ہو۔ جس قدر اطاعت ہوگی اسی قدر امام کی معرفت اور امام کی ولایت میں انسان ہوگا، اور جس کی وہ اطاعت ادنا ہے وہ امام کی ولایت بھی وہ اس کے لیے اسی میزان کے مطابق کیا وہ ہوگی۔ لہذا عزیزاً کہ یہ جو جنگ پیش آئی اور یہ مارکہ ظلم و بربریت کربلا میں جو پیش آیا، اور اس دور کے لوگ، اور یہ امام کے مقابل میں آنے والے کوفہ والے تھے، یہ تقریباً سارے جو ہے وہ اہل کوفہ تھے۔ اور عزیزاً اہل کوفہ میں 3 گروہ قسم کے لوگ تھے کوفہ میں۔ ایک گروہ کہ جو محب واقعی تھا، اور یہ نہایت قلیل تعداد میں، قلیل مقدار میں یہ لوگ تھے، کہ جن میں حبیب بن مظاہر ہیں، مسلم بن اوسجہ جیسے لوگ جو ہیں جو محب واقعی تھے امام کے۔ یہ دوسرا گروہ جو اکثریت میں تھا اور وہ تفکر عثمانی کا قائل تھا، وہ تفکر عثمانی پر تھا، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلے امام حسن کے لشکر میں یہ شامل ہوئے، اور امام کے لشکر میں شامل ہونے کے بعد پھر امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے صفین میں حضرت امیر کے ساتھ دیا اور پھر جو ہے وہ مقابل میں اتر آئے، مقابل میں جو اتر آئے، وہ محب واقعی نہیں تھے۔ اور تیسرا گروہ خوارج کا گروہ تھا وہ کوفہ میں، البتہ خوارج اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ کوفہ میں جو خوارج تھے وہ کربلا میں نہیں آئے، یہ وہ دوسرا گروہ جو ہے وہ کربلا میں آیا۔ لہذا آپ حضرت ابا عبداللہ کی وہ کلام سے میں شاہد جو ہے وہ لے کر آؤں، اور آخر وقت امام نے کہ جب دیکھا کہ یہ اہل بغا وہ ہم خیموں کی طرف حملہ کرنے والے ہیں، اس وقت آپ نے بلند آواز سے فرمایا یا ویلکم یا شیعۃ آل ابی سفیان، کہ آپ نے فرمایا ویلکم یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم ہذہ وارجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا کما تزعمون۔ ہلاکت ہو تم پر کہ ان لم یکن لکم دین، اگر تم دین نہیں رکھتے اور تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے تو اپنی اس دنیا میں تو ایک آزاد انسان کی زندگی گزارو، ایک آزاد انسان کی طرح زندگی گزارو، جس طرح کہ تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم عرب آزاد ہیں، ایک آزاد انسان کی طرح زندگی گزارو، تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن وہ بیویوں اور بچوں کے ساتھ تمہارا کیا سروکار؟ تم ایک آزاد انسان کی زندگی گزارو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، دین نہیں رکھتے، اور اگر تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے، آزاد انسان کی زندگی گزارو، میرے ساتھ ہو، میرا مقابلہ کرو۔ لہذا عزیزاً یہ محبت اہل بیت فقط محبت قلبی کافی نہیں ہے۔ محبت قلبی کی میں ایک مثال اور تاریخ سے جو آپ کو عزیزان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب عبداللہ ابن عمر مکہ میں امام کی ملاقات کے لیے آئے اور امام سے محبت کا اظہار بھی کیا، اور امام سے خواہش کی کہ اپنے سینے کو ذرا آپ تھوڑا سا آپ کپڑا ہٹائیں
تاکہ میں آپ کے سینے کو بوسا لوں، اس لیے کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے سینے کے بوسے لیتے تھے۔ اور 3 مرتبہ جناب عبداللہ ابن عمر نے امام حسین کے سینے کا بوسا لیا، محبت کا اظہار کیا۔ اور امام نے جب فرمایا کہ کیا میری مدد کرو گے، کہا کہ یبن رسول اللہ مجھے معاف فرمائیں، اس لیے کہ سیاسی امور میں میں مداخلت نہیں کرتا۔ امام کی محبت فقط اتنی جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ امام کی محبت اس آخری مرحلے میں، اس محبت وہ ولایت تصرف کے مرحلے میں یہ محبت جو ہے وہ پہنچنی چاہیے، تب جا کر یہ محبت وہ کامل محبت ہوگی۔ اور جو امیر المومنین رسول خدا اور امیر المومنین اور اہل بیت جو محبت چاہتے ہیں، اور وقت نہیں ہے میں عرض کروں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور جب فرمائیں گے تو حد اقل محب اہل بیت کا معاشرہ، ایک شیعی معاشرہ، وہ اس مرحلے ولایت تصرف کے مرحلے تک جب تک نہیں پہنچ جاتا امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ امام کا ظہور نہیں ہوگا جب تک اہل بیت کے محبین کا گروہ وہ اس ولایت تصرف کے مرحلے تک نہ پہنچ جائے۔ امام کا ظہور تب ہوگا، اور امام نے وہ انہی اپنے محبین کے ساتھ مل کر اس عالم اور اس دنیا میں اس عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ کہ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ صفات جو ہیں وہ صفات کون سی صفات ہیں کہ جو محبین اہل بیت میں ہونی چاہیے، جو اہل بیت اور حضرت ابا عبداللہ جو معاشرہ چاہتے تھے، جیسے محبین چاہتے تھے، ان کی کیا صفات ہیں۔ اور امام زمان عیناً وہی صفات امام زمان کے معاشرے کے محبین کی ہے۔ وہ صفات جو ہے وہ ان صفات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، چاہے وہ امیر المومنین کا دور ہو، چاہے جو ہے وہ امام حسین کا دور ہو، چاہے امام زمان کا دور ہو، صفات وہی صفات ہیں۔ کہ انشاءاللہ وہ دوسرے خطبے میں عرض کرتے کہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ یہ ولایت تصرف اس چوتھے مرحلے کی اس ولایت تک ہم پہنچ سکیں، اور حضرت ابا عبداللہ سے وہ اپنی محبت اور عشق کا اظہار کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمہ الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبے دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے، اور یہ محبت اہل بیت اور خصوصاً حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی یہ محبت اور وہ واقعاً اور حقیقی محبت جو وہ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو اور ان صفات اور علامات کو ذکر کرنے سے پہلے وہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان محترم کموڈور الیاس صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور آپ نمازی کے درمیان موجود ہیں،
کہ جنہوں نے اس مسجد کی بنانے میں اور اس مسجد کے وہ نماز قائم ہونے میں اور اس مسجد میں ذکر اہل بیت کے جاری ہونے میں بہت بڑا کردار ہے، اور ان کی معاونت سے یہ مسجد کی تعمیر بھی ہوئی، اور مسجد میں جو کچھ رکاوٹیں تھیں اور مشکلات کچھ تھیں، انہی کے تعاون سے اور ان کی مدد سے اور ان کی خاص نظر سے یہ محب اہل بیت، اور واقعاً جو ہے وہ محب اہل بیت ہیں، اور ان کی وہ حب اہل بیت کی من جملہ نشانیوں میں سے اور علامات میں سے کہ یہاں جو ایک ذکر اہل بیت کے حوالے سے اور بعض لوگوں نے کوئی مشکلات کو کھڑا کرنا شروع کی اور کوششیں کی کہ انہوں نے کمک کی اور مدد کی کہ جس سے جو ہے وہ مشکلات بھی برطرف ہوئیں، اور آج جو ہے وہ یہ مسجد جناب حضرت ختیجۃ الکبریٰ میں آپ تشریف فرما ہیں اور اپنی بندگی اور عبادات کو بجا لا رہے ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور اسی طرح مسجد جو فیز 1 میں جو مسجد جو ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے، اور اس میں بھی بلکہ انہوں نے خود جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا، اور میں بھی اس میں موجود تھا، اور بہت بڑی انہوں نے کمک کی اور مدد کی ہے، اور اب بھی مسجد تھوڑا سا وہ تعطل کا جو ہے وہ شکار ہوگی، تو انہوں نے بطور خاص جو ہے وہ عنایت کی ہے کہ اس مسجد کو فوری جو ہے وہ آمادہ کیا جائے، تیار کیا جائے، اور مجالس کا اور دوسرے پروگرام جو دوسری جگہوں پر جو ہے وہ ہو رہے ہیں تاکہ وہ صحیح اپنی جگہ پر جو ہے وہ کی جا سکیں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اور جو مسجد قائم آل محمد جو مسجد جو ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ان کو اجر عظیم عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان، یہ محب اہل بیت کا یہ وقت نہیں رہا کہ میں کچھ واقعات جو سمن میں جو عرض کرتا۔ وہ محب اہل بیت ایک تو مثالی تاریخ میں جو ہے وہ کہ جس طرح کی روایت میں آیا ہے، شیعہ واقعی جناب میثم تمار اور جناب عمار، کہ کچھ لوگ کھڑے تھے کوفہ میں، حبیب بن مظاہر اور جناب میثم تمار وہ آتے ہیں، تو جناب حبیب نے جناب میثم تمار سے کہا کہ اے میرے بھائی عمار، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کوفہ میں عمرو بن حریث کے گھر میں تمہیں تخت دار پر لٹکایا جائے گا اور محبت علی میں تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ جناب عمار نے یہ خبر حبیب کی زبان سے سنی، خوشحال ہوئے کہ مجھے امیر المومنین کی محبت میں وہ تخت دار پر لٹکایا جائے گا، بلکہ اس کھجور کو ہر روز جا کر پانی بھی دیا کرتے تھے کہ امیر المومنین کی محبت میں مجھے یہاں لٹکایا جائے گا۔ تو حبیب نے جب یہ خبر دی تو جناب عمار نے کہا کہ میرے بھائی حبیب، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اسی کوفہ میں آپ کے سر کو نیزے پر وہ اس کوفہ میں گھمایا جائے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی شہادت کی خبر دی۔ لوگوں نے تعجب کیا، کہا کہ عجیب لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ کے بہتان جو ہے وہ کہ یہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ اتنے میں جناب رشید حجری وہاں پہنچتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ عجیب تو لوگ تھے کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں ایسی خبریں جو ہے وہ پھیلا رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ حبیب عمار کے بارے میں، میثم تمار کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، اور میثم تمار جناب حبیب کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے۔ کہا کہ یہ تو مجھے بھی خبر ہے، لیکن ان کو یہ کسی نے خبر نہیں دی کہ جناب حبیب کے سر کو جو کوفہ میں پھرائے گا اس کو 100 درہم زیادہ انعام دیا جائے گا۔ عزیزان، محب اہل بیت، محب علی، محب حضرت ابا عبداللہ جناب حبیب، جناب میثم تمار ایسے تھے۔ 4-5 شرائط ذکر کی ہیں، یہ اس حدیث میں امام حسن عسکری سے روایت ہے۔ عزیزاً، حضرت ابا عبداللہ کو محبین واقعی کی ضرورت تھی۔ محبین واقعی کون، کیسے ہیں، کیا شرائط اور صفات ہیں؟ فرمایا پہلی صفت، امام حسن عسکری فرماتے شیعۃ علی
عزیزان نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ 5 صفات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، ایک شیعہ واقعی میں ہونی چاہیے. شیعۃ علی هم الذین لا یبالون فی سبیل اللہ اوقع الموت علیہم او وقعوا علی الموت. پہلی صفت یہ، شیعہ علی شجاع ہوتا ہے، شیعہ علی بہادر ہوتا ہے، شیعہ علی کو کوئی خوف نہیں ہے کہ خدا کے راستے میں، خدا کی راہ میں موت ان پر آ جائے یا وہ موت پر جا گرے. شیعہ علی کو کوئی پرواہ نہیں، شجاع. یہ پہلی صفت. دوسری صفت، شیعۃ علی هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم ولو كانوا بهم خصاصہ. شیعہ علی وہ ہے کہ جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے. خود بھی ضرورت مند ہے، خود بھوکا ہے لیکن کسی کی بھوک کو وہ نہیں دیکھ پاتا، وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے گا. اور یہ سیرت کا ملاحظہ فرمائیں، خود امیر المومنین کے گھر میں 3 دن جو ہے وہ خود ضرورت مند ہیں، خود بھوکے ہیں، لیکن اپنی وہ رات کی افطاری جو ہے اس کو انفاق کرتے ہیں. اسی طرح جو تیسری صفت کہ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَرَاهُمُ اللَّهُ حَيْثُ نَهَاهُمْ. شیعہ علی وہ ہے، محب علی وہ ہے کہ لا يَرَاهُمُ اللَّهُ حَيْثُ نَهَاهُمْ، جہاں پر خدا نے روکا ہے وہاں پر وہ نظر نہ آئے. خدا نے جہاں پر روکا ہے، جس جگہ جانے سے روکا ہے شیعہ علی وہاں نہ جائے، جس کام سے روکا ہے شیعہ علی وہ کام نہ کرے. جہاں سے روکا ہے خدا نے وہاں شیعہ علی نظر نہ آئے. وَلَا يَفْقِدُهُمْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، اور جس کا خدا نے حکم دیا ہے وہاں پر ہمیشہ شیعہ علی نظر آئے. شیعہ علی وہاں نظر آئے جہاں خدا نے حکم دیا ہے. مظلوم کی مدد کرنے کا شیعہ علی وہاں نظر آئے، کسی غریب کی مدد کرنے کا شیعہ علی وہاں نظر آئے. اگر نماز ہے شیعہ علی وہاں نظر آئے، اگر زکات ہے، خمس ہے، وہاں شیعہ علی نظر آئے. جہاں پر حکم ہے خدا کا وہاں شیعہ علی نظر آئے. اور 5ویں خصوصیت، وَشِیعَةُ عَلِیٍّ هُمُ الَّذِینَ یَقْتَدُونَ بِعَلِیٍّ. شیعہ علی وہ ہے جو علی کی اقتداء کرے فی اکرام اخوانہ المؤمنین، اپنے مومن بھائیوں کے احترام اور اکرام میں اپنے وہ مولا امیر المومنین کی اقتداء کرے. شیعہ علی وہ جو علی کی اقتداء کرے. فقط جو ہے وہ دل میں محبت جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اب وقت نہیں رہا کہ میں وہ صفات عرض کروں کہ جو ایک عہد نامہ ہے امام زمان. عزیزاً یہ عاشورہ اور امام زمان آپس میں جو ہے وہ ان کا گہرا ایک تعلق ہے. اور وہ میں فقط ایک جملہ جو وہ عرض کروں گا کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کہ جب ظہور آپ فرمائیں گے تو اس وقت وہ بیت اللہ، دیوار بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک جملہ جو ہے وہ کہیں گے کہ فرمائیں گے کہ اے اہل دنیا کہ قاتلو جدی الحسین قاتلو عطشانا، میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا. آپ کا شعار جو ہے وہ حضرت ابا عبداللہ کے اس خونخواہی سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنی ماموریت کا آغاز کریں گے اور اپنی ظہور کا آغاز جو ہے وہ اسی نعرے کے ساتھ جو آپ آغاز فرمائیں گے. چند شرائط میں آپ عزیزان کی خدمت میں جو ایک عہد نامہ امام زمان اپنے وہ یاران خاص، اپنے محبین خاص، اپنے خاص شیعوں کے ساتھ جو عہد لکھیں گے، عہد نامہ وہ 30 بندوں پر مشتمل ہے. عہد نامہ وہ یاران خاص امام زمان، وہ نماز و روزہ اور دیگر واجبات اور اسی طرح محرمات کی پابندی اور ان کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ 30 بند پر مشتمل عہد نامہ ہے کہ جو شرائط ہیں یاران خاص امام زمان کی. پہلی شرط وہی ہے جس کو حضرت ابا عبداللہ نے بھی وہ اہل کوفہ کے نام خط پہ لکھا ہے، وہاں پر آپ نے جو وہ فرمائی کہ ہرگز میری اطاعت سے سرپیچی نہیں کرو گے، یعنی امام معصوم کے حکم کی ذرا برابر مخالفت نہیں کرو گے. عزیزان کہ امام کی اطاعت یعنی پورے وجود کے ساتھ وہ سر تسلیم خم کرے امام کے سامنے اور امام کے حکم کی ذرا برابر سرپیچی نہ کرے. اور یہ ان اصول سے ذرا برابر
قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. یہ پہلی بند ہے اس کی کہ ہرگز میری اطاعت سے سرپیچی نہیں کرو گے، ہرگز چوری نہیں کرو گے، ہرگز زنا سے آلودہ نہیں ہوگے، ہرگز فعل حرام کا مرتکب نہیں ہوگے، ہرگز فساد و فحشاء کی طرف تمایل نہیں کرو گے، ناحق کسی کو نہیں مارو گے، اور زر اندوزی مال دنیا اور سونا و چاندی زر اندوزی نہیں کرو گے، نقرہ و چاندی اپنے لیے اکٹھے نہیں کرو گے، گندم کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے، اور جو کا احتکار نہیں کرو گے، کسی مسجد کو خراب نہیں کرو گے، اور باطل شبہات سے باطل شہادت نہیں دو گے، ہرگز مومن کی بدگوئی نہیں کرو گے، اور ہرگز ربا نہیں کھاؤ گے، اور سختی و مسائل میں برباد رہو گے، اور ہرگز زرباف لباس نہیں پہنو گے، ہرگز ریشمی لباس نہیں پہنو گے، اور لباس دیباج نہیں پہنو گے، اور فرمایا ہر حال میں وہ دشمن اگر فرار کر رہا ہو تو اس کا پیچھا نہیں کرو گے، کسی مسلمان کو دھوکہ اور فرار نہیں دو گے، نہ حق خون نہیں بہاؤ گے، اور زندگی میں سادہ زیستی اور خاک نشینی اختیار کرو گے، منافقین پر ظلم نہیں کرو گے، کفار پر ظلم نہیں کرو گے. امام زمان کے دور میں بھی منافق ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ ظلم پورے طور پر جو ہے وہ بالآخر ظلم کے عناصر کچھ ہوں گے. حتی روایات میں موجود ہے کہ یہودیت وہ آخر دم تک ایک حد تک باقی رہے گی، لہذا اس میں جو ہے وہ فرمایا کہ کسی کافر کو بھی ظلم اس پہ ظلم نہیں کرو گے، کسی منافق پر بھی ظلم نہیں کرو گے، امر بالمعروف کرو گے، اور ہمیشہ نہیں از منکر کرو گے، اور پھر جو ہے وہ فرمایا ابریشم لباس نہیں پہنو. یہ 30 بند پر مشتمل عہد نامہ ہوگا جو امام زمان اپنے یاران کے ساتھ اور محبین کے ساتھ کریں گے، اور یہی معاشرہ چاہتے ہیں اہل بیت، یہی معاشرہ چاہتے ہیں، اور اہل بیت یہی اصلاح کے لیے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے، اور یہی اطاعت الہی وہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ خداوند عالم نے 3 ولی مقرر کیے ہیں. خدا ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، خدا ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور اہل بیت امیر المومنین اور اہل بیت ولی ہیں. اور ولی جب ہیں ہم جب ان کی ولایت میں، اور یہ یقین جانے جو خدا و اہل بیت کی ولایت سے نکل جائے یقیناً وہ شیطان کی ولایت میں ہے. اور اہل بیت کی ولایت کیسی ولایت ہے وہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ولایت تصرف 4تھا مرحلہ ولایت کا ہے، اس مرحلے تک اپنی ولایت کو پہنچائیں، تب یہ انسان ایک محب علی واقعی اور شیعہ واقعی ہوگا، اور اس میں یہ صفات جو وہ ہونی چاہیے. عزیزاً ابا عبداللہ نے وہ یہ اتنی بڑی قربانی دی ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابا عبداللہ نے عصر عاشور کو کہ جب ندا بلند کی حل من ناصر ینصرنی، وہ ہے جو میری مدد کرے، کیا ابا عبداللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ عزیزاً نہیں. ابا عبداللہ ہم سے چاہتے ہیں کوئی ہے جو نجات پانا چاہتا ہے، آئے جو نجات چاہتا ہے میری طرف آئے. حل من ناصر ینصرنی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو ان رسول زادیوں کے پردوں کو بچائے. میں فقط ایک دو جملے عزیزاً، میرے لیے یہ مصیبت، ذکر مصیبت مشکل ہوتا ہے. عزیزدارو عزیزہ، یہ حضرت ابا عبداللہ کے لیے کربلا بہت مشکل تھی، آسان نہیں تھی، ہر قربانی مشکل تھی، لیکن ابا عبداللہ کے لیے سب سے بڑی مشکل کہاں پیش آئی؟ 2 مقام پر اظہار کیا ہے، 2 مشکل کو اور تکالیف کو ذکر کیا ہے ابا عبداللہ نے. 2 تکالیف کو. عزیزاً ابا عبداللہ 10 محرم کو 3 شخصیات ہیں جو بہت پیاسی تھیں. ایک حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا، اور دوسرے جناب حضرت ابو الفضل العباس، اور تیسرے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام. کہ آخر وقت روایات میں نقل ہوتا ہے ابا عبداللہ کو یہ آسمان دھوئے کی طرح نظر آتا تھا، صاف نظر نہیں آتا تھا. اور سب سے بڑی مشکل حضرت علی اکبر کی شہادت مشکل تھی، لیکن بڑی مشکل نہیں تھی. حضرت عباس کی شہادت مشکل تھی لیکن بڑی مشکل نہیں تھی. لیکن عزیزان سب سے بڑی مشکل جس کا اظہار حضرت سکینہ کے ذریعے آپ مومنین اور شیعوں کو امام نے پیغام دیا، 2 پیغام دیے ہیں جو مقتل میں وارد ہوئے ہیں. 2 پیغام دیے.
کہ 11 محرم کو جب حضرت سکینہ اپنی بابا کی لاش پہ آتی ہیں تو وہاں سے اس کٹے ہوئے گلے سے امام نے پیغام دیا جو حضرت سکینہ نے ہم تک پہنچایا. فرمایا شیعتی مہما شربتم ماز بن فذکرونی، شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا. او سمیتم بشہید او قتیل فانذبونی، جب کسی شہید اور غریب کا ذکر سنو تو مجھ پر گریا کرنا. اور پھر فرمایا اس دوسری مشکل کا اور شہادت کا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اشیو کاش تم کربلا میں روز عاشور کربلا میں ہوتے اور مجھے دیکھتے. کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کس طرح ان اعداء سے اپنے فرزند 6 ماہ کے لیے پانی مانگا اور انہوں نے پانی دینے سے انکار کیا. ابا عبداللہ کے لیے ایک مشکل، دوسری مشکل وداع مشکل تھا. جب آپ نے وداع کیا حضرت سکینہ کے جو الفاظ ہیں مقتل میں جو وارد ہوئے ہیں، یا بتا استسلمت للموت، اے میرے بابا آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں. امام نے کیا جواب دیا؟ کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین، کس طرح وہ موت کی طرف نہ جائے جس کا کوئی مددگار نہیں رہا. جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، یا بتا ردنا الی حرم جدنا، پھر بابا ہمیں مدینہ چھوڑ دیں، ہمیں رسول خدا کی خدمت میں چھوڑ دیں. عزیزاً ایک دو جملے میں اپنی طرف سے عرض نہیں کرتا ہوں. وہ ذکر مصیبت جو میرے اور آپ کے امام نے، امام زمان نے اپنے جد کے بارے میں جو ذکر مصیبت پڑھا ہے، 2 جملے اس کے جو میں وہ عرض کروں کہ زیارت ناہیہ میں یہ روزہ ہے اور ذکر مصیبت کی ہے امام زمان نے کہ اس زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں فَأَحْدَقُوا بِكُمْ فَأَحْدَقُوا بِكَا مِنْ كُلِّ الْجِهَادِ وَأَسْنَقُوا بِالْجَرَاحِ، ظالموں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور زخم پر زخم پہنچانا شروع کر دیا. وَحَالُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الرَّوَاحِ وَلَمْ يَبْقَ لَكَ نَاصِرٌ تَذُبُّ عَنْ نِسْوَتِكَ وَأَوْلَادِكَ. عزیزاً امام حسین جب آخری وقت میں ذوالجناح سے گر پڑے، ان دشمنوں نے خیموں کی طرف حملہ کرنا شروع کیا. امام زمان یہ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَبْقَ لَكَ نَاصِرٌ، جب آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہا، تَذُبُّ عَنْ نِسْوَتِكَ وَأَوْلَادِكَ، جو ان اہل حرم کی، ان حرم کا جو دفاع کرتا، جب کوئی نہ رہا، حَتَّى نَكَسُوكَ عَنْ جَوَادِكَ، آپ کو ذوالجناح سے نیچے گرایا. فَحَوَيْتَ إِلَى الْأَرْضِ جَرِيحًا تَطَأُكَ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا. عزیزاً جتنے شہداء شہید ہوئے ہیں 1 دفعہ پامال ہوئے ہیں. یہ ابا عبداللہ ہیں جو 2 مرتبہ پامال ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے امام یہ ذکر فرما رہے ہیں، ایک پہلا مرحلہ، پہلی مرتبہ جب آپ ذوالجناح سے نیچے گرتے ہیں، زمین پر آتے ہیں اور ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں، اس وقت گھوڑے آپ کی لاش پر، آپ کے بدن پر گھوڑے دوڑا دیے. تَطَأُكَ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا، سرکش اور ستمگر دیگروں نے یہ گھوڑوں نے اپنی سموں سے آپ کو کچلنا شروع کیا. وَتَعْلُوكَ الطُّغَاةُ بِبَوَاطِرِهَا، اور پھر جو ہے وہ آخر میں فرمایا کہ وہ آخری وقت جو ہے وہ آن پہنچا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر آپ کے سینے پر آ بیٹھا. مُولِعٌ سَيْفَهُ عَلَى نَهْرِكَ، اور اپنے خنجر سے آپ کے گلے پر پھیرنا شروع کیا. قابضٌ علی شیبتک بیدیہ، اور اپنے نجس ہاتھوں کے ذریعے آپ کی ریش مبارک کو پکڑا. ذابحنک بمحندہ، اور اپنی ہندی تلوار کے ذریعے آپ کو ذبح کرنا شروع کیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم.